دوستوں السلام علیکم، امید ہے آپ کے روزے اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ میں قریب 7-8 سال کی رہی ہوں گی۔ گرمی کی چھٹیاں تھیں، دادی آئی ہوئی تھیں اور کسی اردلی نے کچھ کام کیا ہوگا، میں نے کہا تھینک یو۔ دادی نے کہا کمال ہے، اس کا تو تم نے اس کے بندے کا تو تھینک یو کہہ دیا، اس کا تھینک یو نہیں کہا جس نے تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، جتنا اتنا سب کچھ دیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا دادی کیسے کہتے ہیں وہ تھینک یو؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ کے، عبادت کر کے، اور ہر وقت اللہ کا شکر بھیج کر۔ سننے میں تو بہت ایسا آسان لگتی ہے یہ بات، شکر، شکریہ، احسان مندی، لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ بدلنے پر آپ کو یہ مجبور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ 14واں سورہ ہے، 7ویں آیت ہے، "And remember when your Lord proclaimed, if you are grateful, I will certainly give you more, but if you are ungrateful, surely my punishment is severe." یہ ایک وعدہ ہے، ایک سیدھا صاف وعدہ ہے، لیکن اس وعدے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ شکر اصل میں ہے کیا۔ ہم عام طور پہ شکر کا مطلب صرف شکریہ کہنا سمجھتے ہیں، لیکن یہ پوری تصویر نہیں ہے۔ شکر کے 3 پہلو ہیں جو سب ایک ساتھ موجود ہونے چاہیے۔ پہلا، دل میں قرار، یہ جاننا کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ دوسرا، زبان پر حمد و ثنا، الحمدللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ بھی انہیں دے دیجئے، ان کی تعریف کیجئے، ان سے پوچھئے آپ کیسے ہیں، تو ہر بات پہ کہتے ہیں اگر انہیں کچھ ملا الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کی۔ اور اور تیسرا پہلو ہے اس نعمت کو اچھے سے استعمال کرنا۔ ویسٹیج کو بہت برا سمجھا گیا ہے۔ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر آپ بہتے ہوئے پانی میں بھی وضو کر رہے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ ویسٹ مت ہونے دیجیے۔ اب آپ سوچئے، بہتا ہوا پانی میں تو پانی ہی پانی ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ ہدایت ہے کہ ایک قطرہ نہ ویسٹ ہونا پائے۔ اور ہمارے رسول خدا تو خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا تو کیا کہنا، وہ تو انسان کامل تھے۔ ایک حدیث ہے آتی ہے کہ وہ رات میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کے پیر سوج جاتے تھے، اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا should I not be a thankful slave؟ اب آپ سوچئے، ہمارے رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں، یہاں شکر صرف زبان پر نہیں ہے، یہاں اپنے جسم کے ہر ایک حصے سے وہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس اکیلی حدیث نے ہم پہ یہ واضح کر دیا، شکر کوئی جذبہ نہیں ہے، شکر ایک عمل ہے۔ اب آتے ہیں رمضان کی طرف۔ رمضان اور شکر، اس کا کیا تعلق ہے؟ روزہ رکھنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا آپ اس بات پہ شکر کریں کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ آپ یہ روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کی زبان میں طاقت ہے کہ آپ شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جس میں اللہ حکم دے رہے ہیں روزہ رکھنے کا، یہ 185 ہے آیت، اس میں آخر میں جو آخری آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ سوچیں، روزے کی اتنی ساری حکمتیں ہیں، اتنے سارے فائدے ہیں، لیکن اللہ نے آیت کو آخری لفظ شکر رکھ کر یہ بتا دیا کہ روزے کی آخری منزل شکریہ ہے۔ روزہ آپ کو نعمت غیب سے آشنا کراتا ہے، آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتیں کیا ہیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم صحیفہ سجادیہ پہ۔ یہ ویڈیو مجھے میری چچا زاد بہن شمس، جن کو ہم لوگ بیار سے بیبی کہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے فرمائش کی اس ویڈیو کی۔ صحیفہ سجادیہ ایک کمپائلیشن ہے دعاؤں کی جو امام زین العابدین نے بنائی ہے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرپوتے تھے، امام حضرت علی کے پوتے تھے، امام حسین کے بیٹے تھے، اور انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا شکریہ کا جذبہ کیا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایک واحد میل فرد تھے جو واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے، باقی تو ان کے چاہے امام حسین ہوئیں، چاہے ان کا چھوٹا 6 مہینے کا بھائی ہو، سب شہادت کے درجے پر کو پا گئے، اور انہوں نے اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھی کو بے پردہ ہوتے دیکھا، سب کو اسیر بنا کے زنجیروں میں قید کر کے پرزنرز بنا کے کربلا سے دمشق لے کے گئے تھے۔ قید دیکھی انہوں نے اپنی بہن کی، سکینہ کی،
موت دیکھی اور پھر جب وہ واپس آئے ہیں مدینہ تو یہ صحیفہ سجادیہ کا یہ ہم جب یہ سمجھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی نعمت پہ شکر کیسے دیا جاتا ہے۔ اور امام زین العابدین جن کا عابد و سجاد کہتے ہی اس کو جو بہت عبادت مند ہوتا ہے، ان کا نام علی ابن حسین تھا لیکن ان کا لقب پڑ گیا عابد و ساجد، کیونکہ ہر وقت سجدے میں رہتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ امام زین العابدین کی جو صحیفہ سجادیہ کی جو 37 دعا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں، اے اللہ، کوئی بھی تیرے شکریہ کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ تیری مہربانی پھر اس پر ایسی نئی نعمت نازل کر دیتی ہے جو اور شکریہ کو لازم قرار دیتی ہے۔ اسے آہستہ سے پڑھیں۔ جس پل آپ اللہ کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں اسی پل یہ شکریہ ادا کر پانے کی صلاحیت خود اپنے آپ میں ایک نئی نعمت بن جاتی ہے، اور پھر آپ اس کے لیے شکریہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا حلقہ ہے، لوپ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آپ جتنا شکر ادا کرتے ہیں اتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور جتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں اتنا آپ کو شکر کا موقع ملتا ہے۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ صبر اور شکر کو ایمان کے 2 بازو کہا جاتا ہے، مشکلات میں صبر اور نعمتوں میں شکر۔ رمضان میں جب آپ روزہ رکھیں، جب آپ افطار کریں، جب آپ تہجد میں کھڑے ہوں، جب آپ نماز پڑھیں، یاد رکھیں کہ ہر وہ لمحہ شکر کا ایک موقع ہے، دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے۔